ہل ینظرون، وہ بس اس بات کے منتظر ہیں، چونکہ سلسلہ کلام یہودیوں کے متعلق چل رہا تھا نا، اس لیے اس آیت کو سمجھنے میں مفسرین کو بڑی دشواری پیش آئی ہے، اور یہ قرآن پاک کی مشکل آیات میں شمار کی گئی ہے، مگر آپ کو بتائیں گے کہ کتنی آسان بات ہے۔ ترجمہ اس کا دیکھیے، ہل ینظرون، وہ بس اس بات کے منتظر ہیں یہودی، الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے آئیں، وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا جائے، قیامت آ جائے اور تباہ کر دیے جائیں، وإلی اللہ ترجع الامور، اور لوگوں کام تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ جو دشواری پیش آئی ہے، پہلے تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر دشواری کا ذکر کرتے ہیں۔ ہل ینظرون، یہ حل جو ہے بنیادی طور پہ عربی میں سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حل کیا، تو کیا کا لفظ جو ہے یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یہاں دیکھیں آپ کسی نے سوال سے ترجمہ کیا ہے، اس کا کسی نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے سوال کے لفظ سے، کیا ترجمہ کیا، ول دے ویٹ، ہاں، کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں؟ اور یہ ترجمہ حل کا سوالیہ کرنا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عربی زبان کے مطابق حل کے ساتھ جب الا آ جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے قطعی طور پر اس میں استفہام کا، پوچھنے کا، سوال کا، دریافت کرنے کا مفہوم نہیں رہتا، بلکہ اس کا مفہوم قطعی ہو جاتا ہے، یقینی ہو جاتا ہے، حتمی ہو جاتا ہے، آخری بات ہو جاتی ہے۔ ہل ینظرون، بس وہ اسی بات کے منتظر ہیں، بس وہ یہی چاہتے ہیں، بس اب یہ رہ گئی ہے باقی بات۔ یہ ہم کئی لفظ جو بولتے ہیں اس لیے کہ آپ سے آسانی سے سمجھ آئی۔ اس کی ایک دوسری مثال آپ دیکھیے، سورہ رحمان میں ایک آیت ہے، اسے آپ دیکھیے، وہاں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 27ویں پارے میں سورہ رحمان میں، آیت نمبر 60، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، آگے نا وہی لفظ دونوں، حل بھی آ گیا اور الا بھی آ گیا۔ تو اب اگر بالکل پیورلی اس کا گرامر سے ترجمہ کریں گے تو پھر تو یہ کر لیں گے کہ کیا حل، کیا جزاء الاحسان، احسان کا بدلہ ہے، الا سوائے اس کے مگر یہ کہ الاحسان احسان ہی ہے۔ تو یہ تو پیورلی ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا کہ احسان کا بدلہ کیا ہے سوائے اس کے کہ بس احسان ہے۔ لیکن ترجمہ ایسے نہیں کرتے، عرب کہتے ہیں کہ حل اگرچہ استفہام سوال کے لیے لفظ آتا ہے، لیکن جب اس کے بعد الا آ جائے تو پھر وہ معنی دیتا ہے قطعیت کے، یقین کے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو پھر ترجمہ یہ بن گیا کہ احسان کا بدلہ بس احسان ہی ہے، احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے، یہ ترجمہ بن گیا۔ اسی طرح جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر یہاں ہو جائے گا کہ ہل ینظرون، کہ یہودی اس بات کے منتظر ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، کیا پھر نہیں آئے گا بلکہ آ جائے گا ہل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ، بس وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا جائے، یہ بساط لپیٹ دی جائے، بس اس بات کے منتظر ہیں۔ ایک تو بات یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے جس پہ مفسرین نے اس آیت کے متعلق لکھا ہے، اور کئی ایک مفسرین اس طرف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی متشابہ آیات میں سے ہے۔ متشابہ آیات قرآن کی وہ ہیں جن کے متعلق بہت مختصر سا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جن کا مفہوم، جن کے معانی کوئی نہیں جان سکتا، بس اللہ نے جو کچھ اس میں کہہ دیا ہے ہمارا ایمان ان چیزوں پہ۔ سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں کی 2 قسمیں بنائیں۔ اللہ نے کہا ہے قرآن کا ایک حصہ تو ایسا ہے جسے تم بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہو، محکم ہے، پکی باتیں ہیں، مضبوط باتیں، اور ایک حصہ میری کتاب کا ایسا ہے جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور جب علم والوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے، اور وہ جو جس کی حقیقت اللہ جانتا ہے ان کو کہتے ہیں متشابہ آیات، یعنی ایسی آیات جن کا صحیح مفہوم انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ مثلا یہ دیکھ لیجئے کہ کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں آئے، بس اس بات کا انتظار ہے؟ یہ اللہ کا بادلوں کے سائے میں آنا کیا مانے، کیونکہ خدا کے لیے تو کوئی اسپیس نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، اللہ کی ذات اسی نے ٹائم اور اسپیس کو پیدا کیا ہے، وہ خود تو اس سے بلند و بالا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو تھی وہ چل رہی تھی، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ کا چہرہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہم اپنی پنڈلی کھول دیں گے۔ پنڈلی سمجھتے ہیں، ٹخنے سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے کا جو حصہ ہے یہ پنڈلی کہلاتا ہے۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن ہم یہ کھول دیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سب اس پر یہی لکھے ہوئے ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو اس وقت ہی کھلے گی، اس سے پہلے ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے کہ عقل ان چیزوں کا احاطہ کر سکے۔ یہ ہیں متشابہ آیات۔ اس آیت کو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی متشابہ آیات میں سے ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آئے، بس اب یہی کسر باقی رہ گئی نا۔ لیکن یہ سب لکھتے ہیں تقریباً، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا ہے، ایک اس شخص کا کمال ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال ہے، اللہ معاف کرے،
اصل میں جو فن ہے نا تفسیر کا، اس کی تو کوئی اتنی خاص ہوا نہیں لگی. وہ تھے بنیادی طور پہ فلسفی، اور ان کا میدان فلسفہ تھا، ان کا میدان ٹائم کی بحث تھی، ان کا میدان سپیس پہ بات کرنا تھی، ان کا میدان ستاروں کی باتیں تھی، ان کا میدان بہت آگے عقلیات ساری کی ساری کہ عقلاً فلاں چیز کیا یہ تھا. تو تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے اس میں بھی عقلیات سے بڑا کام لیا ہے ہر جگہ. حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب پڑھا اس تفسیر کو تو کہتے تھے کہ رازی کی تفسیر کبیر میں کل شعین، ہر علم تمہیں ملے گا الا تفسیر، بس قرآن کی تفسیر نہیں ملے گی، باقی سب کچھ ہے. تو کہتے تھے اس تفسیر میں تفسیر نہیں، باقی سب کچھ ہے. ان کا قول شیخ کا چاہے مبالغے پہ مبنی ہو مگر بعض چیزیں ہیں. اور رازی اسی ذہانت کی وجہ سے بعض اوقات ایسی عجیب باتیں لکھتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. رازی کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں، یہ آیت متشابہات میں سے نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے حقیقتاً یہ آیت نازل کی ہے یہودیوں کے اپنے عقیدے کے مطابق، اس میں تو اسلام کا ذکر نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون، کیا یہودی بس اب یہ چاہتے ہیں الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آ جائے، بادلوں کے سائے آ جائے اور اللہ اس میں آ جائے. بس یہودی اب یہی چاہتے ہیں. والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے آ جائیں. وہ کہتے ہیں ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ رتھ پہ ہاتھیوں کی اور اس قسم کی سواریوں پہ سفر کرتا ہے، اور خدا ہمیشہ بادلوں میں سفر کرتا ہے، بادلوں میں آیا کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ان پر مصر میں بادل چھا گیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس میں خدا آیا اور خدا نے آ کے اوپر سے ڈانٹ کھلائی اور اتنے بندے مر گئے. یہ بات امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں بڑی اچھی لگی ہوئی. ہم نے کہا بہت زبردست بات کی ہے، لیکن اس کا ثبوت چاہیے تھا کہ یہودی ایسے کہتے بھی ہیں یا نہیں کہتے. مطلب ہم مسلمانوں نے تو کہہ دیا یہودی کہتے ہیں، اب کوئی یہودی ہمیں مل جائے کہ میں تو نہیں کہتا، تو ہمارے پاس کوئی تو ثبوت ہونا چاہیے کہ بھائی تمہاری فلاں کتاب میں یہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے جوش انسائکلوپیڈیا جب پڑھا اور بریٹانیکا جب پڑھا تو کمال کیا بریٹانیکا والوں نے، انہوں نے علیہ باللہ خدا کی باقاعدہ تصویر دے دی ہے کہ یہ بادلوں میں اللہ سفر کر رہا ہے، اور جوش انسائکلوپیڈیا نے بھی تصویر دے دی ہے کہ ہمارے نزدیک خدا یوں سفر کرتا ہے اور بادلوں کے سائے میں خدا کو دکھا دی. یہ اب بھی آپ جا کر انسائکلوپیڈیا کھول لیں، اور اب جو نئے ایڈیشن چھپ رہے ہیں اس میں تو خیر بہت پہلے تو بلیک اینڈ وائٹ چھپتے تھے نا، اب ذرا کلر چھپنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کی علیہ باللہ استغفر اللہ تصویریں بھی کلرڈ آ گئی ہیں. بہت خوبصورت تصویر دی ہے کہ خدا سفر کر رہا ہے. یہ چیز تو رازی نے جو کچھ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے مطابق یہ آیت تو ٹھیک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ کہا. پیچھے سے ذکر یہودیوں کا چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، وہ جو اعتراضات کرتے تھے اس کا چل رہا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ بس اب اس کی کسر باقی رہ گئی ہے کہ خدا سائے میں آ جائے، خدا بادلوں کے سائے میں آ جائے، یعنی جیسے تم گمان کرتے ہو. والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا جائے، بس اب یہی کسر ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور لوگوں کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. ایک تیسری تفسیر بھی اس کی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ هل ينظرون، بس وہ اس بات کے انتظار میں ہیں الا ان یاتیہم امر اللہ، کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں خدا کا کوئی حکم آ جائے، یعنی عذاب آ جائے. تو وہ اللہ سے پہلے یہاں کہتے ہیں کہ عذاب کا لفظ جو نہیں ہے، تو یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ کلام میں اجمال پایا جاتا ہے تو اس کی تشریح ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے بادلوں کے ذریعے، آگ برسنے لگے اوپر سے، اور فرشتے خدا کے آ جائیں اور کام سمیٹ دیا جائے، یہ بساط لپیٹ دی جائے، بس اب یہی کسر ہے. باقی کیوں تم نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام؟ یہ تیسری تفسیر بھی بعض مفسرین نے کی ہے، لیکن یہ جو دوسری بات ہے بہت عمدہ بات کہی ہے رازی رحمۃ اللہ علیہ نے.